اسلامیات سب کو معلوم ہے کہ کائنات کا انتظام فرشتے کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات تھوڑی ہے، اس پہ تو سب متفق ہیں نا، اس پہ تو پوری امت مسلمہ متفق ہے۔ کوئی فرشتہ ہوا چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ پانی پہ ہے، کوئی فرشتہ رزق دے رہا ہے، کوئی بادل اڑا رہا ہے، کوئی عرش کو کاندھوں پہ اٹھائے، یہ تو سب قرآن میں ہے نا۔ اس لیے اللہ نے کہا فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری، دین کامل نہیں اگر فرشتوں پہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ وہ سب اللہ کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ انہی فرشتوں نے آدم کا پتلا بھی تیار کیا، مٹی بھی گوندی، انہی فرشتوں میں سے کوئی انتخاب ہوتا ہے، وہی بھی لاتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، سارے کام فرشتے کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو کوئی فرشتہ ہی لاتا ہے اور اس کو روح کو بھی داخل کرتا ہے، اور جب چھینتا ہے روح تو مار کے بھی جاتا ہے اور روح لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملک الموت۔ تو چاہے سارے فرشتوں کو نہ مانے مگر ایک کو تو مانے گا۔ ایک وقت میں پوری دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں مر جاتے ہیں، یہ تھوڑی کہ سب کے ٹائم بٹے ہوئے ہیں۔ 1-2 لاکھ آدمی روز اتنے بج کے اتنے منٹ پر، اور ایک فرشتہ تو کیسے بھاگ بھاگ کے ادھر سے روح ادھر سے روح ادھر سے روح، ایک وقت میں ایک لمحے پر لاکھوں روحوں کو قبض کرنا یہ فرشتے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام فرشتے کرتے ہیں کہ عقل میں نہ آئے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا اے انسان تو فرشتے سے افضل ہے۔ ایک کام انسان فرشتے جیسا کر نہیں سکتا، اور سارے انسان پکڑے ہوئے اشرف المخلوقات ہیں، کیا اشرف صاحب جا رہے ہیں۔ پیدا ہونے میں محتاج فرشتے کے، ہوا ٹھنڈی کھائیں فرشتہ چلائے، رزق فرشتہ لائے، اور مرنے کی بھی محتاجی اگر فرشتہ نہ آئے تو ساری زندگی بیٹھے ہی رہ جائیں۔ تو موت میں بھی محتاج، اور پھر اشرف یہ ہمیں سمجھا دیجئے آپ لوگ فرشتوں سے اشرف ہیں؟ میرے سمجھ میں کھاتے آپ ہیں، پیتے آپ ہیں، اینٹ اینٹ کے سوتے آپ ہیں، کتنے کام میں تساؤلی کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تو کام ہے ہر وقت تسبیح و تقدیس اور عبادت الہی، وہ تو سرتابی نہیں کرتے۔ اور امت مسلمہ میں کتنے ہیں جو عبادت چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، حج چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے چھوڑ کے نمازیں چھوڑ کے پھر نمازی فرشتوں سے افضل۔ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کوئی سمجھا دے۔ گناہ بھی ہو رہے ہیں انسانوں سے، ہاں اگر یہ کہہ دیتا اللہ تو شاید بہت اچھا کہتا کہ صرف مسلمان فرشتوں سے افضل ہے۔ یا اچھا اگر یہ نہ کہتا تو یہ کہہ دیتا جتنے صاحبان ایمان ہیں سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ سارے انسان فرشتوں سے افضل ہیں۔ اشرف المخلوقات میں یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اور اشرف المخلوقات تو اب میں آپ کو بتا دوں آپ اشرف کچھ نہیں ہیں،
مسلمان اشرف صرف سرکار دو عالم کی وجہ سے ہوئے. چونکہ آدم کو جو عظمت اللہ نے عطا کی اس پہ شیطان نے حسد کیا. شیطان نے حسد کیا, اس لیے اللہ نے حسد کو حرام قرار دیا. تو اب جو دائرہ کار قدرت کا عطیہ ہے اس کو بڑا انعام سمجھو, وہی بڑا انعام. تو ہم تمہیں اشرف المخلوقات بنا رہے ہیں, حیوانوں پر ہم تمہیں فوقیت دے رہے ہیں. اے اولاد آدم, تجھے مکرم بنایا تاکہ تیری تکریم ہو, اس لیے کہ آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے, اس لیے انسانیت کی بلندی کے لیے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل رکھا, اشرف رکھا. جمادات سے افضل, نباتات سے افضل, حیوانات سے افضل, جنات سے افضل, ہوا مٹی پانی ہر چیز سے افضل, کائنات کی ہر شے سے افضل. جب فرشتوں سے افضل ہو گیا اس لیے کہ سارے کام اللہ کے تو فرشتے کر رہے ہیں. وہی حال ہے کہ انبیاء کے پاس وہی لے کے آتے ہیں جو نجیب الطرفین, باپ اور ماں کی طرف سے. اس کو سمجھ لے, ہاشمی ہونا بہت بلندی تھی, تو کسی بھی ہاشمی کی شادی کسی بھی قبیلے سے ہو سکتی تھی, لیکن بلندی اس کی رہے گی میں ہاشمی ہوں, میں ہاشمی ہوں. پہلی بار دونوں میاں بیوی ہاشمی, ابو طالب فاطمہ بنت اسد, یہ فخر عقیل و طالب و جعفر اور باپ بھی ہاشمی, ان کی ماں بھی ہاشمی. پہلی بار حسن اور حسین کو یہ شرف ملا کہ باپ بھی سید, ماں بھی سیدانی, نانا بھی سید. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. تو اب ایک سیادت جیسے ہاشمی ہونا, دیکھیے ہاشمی سب ہیں, ہاشمی سب ہیں, لیکن علی جعفر عقیل اور طالب باپ کی طرف سے بھی ہاشمی, ماں کی طرف سے, لیکن ہاشمی تو سب ہیں, سید سب ہیں, اولاد علی. حسن اور حسین افضل. اب یہ افضلیت تو آپ کو بار بار نہیں سمجھانی نا, یہ تو جب آدم بنے تھے تو وہیں اعلان ہو گیا تھا تم فرشتوں سے افضل ہو, تو افضل. جمادات پر نباتات افضل, نباتات پہ حیوانات افضل, حیوانات پر انسان افضل, انسان پہ روح افضل, روح پہ فرشتے افضل, فرشتے پہ انبیاء افضل, انبیاء افضل. اس کے بعد اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے, توحید ہی توحید ہے, بتوحید ہے. سمجھے نا؟ تو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا. اور اس میں یہ کہہ دیا منصب ہم نے بنائے ہیں, ایک دوسرے کی منصب کی ہوس نہ کرنا, حسد میں مارے جاؤ گے. اس لیے قرآن میں اعلان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم سے حسد نہ کرنا, ہم نے ان کو کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے. دو چیزوں پہ حوث نہ کرنا, نہ کتاب کسی کو ملے گی نہ حکمت کسی کو ملے گی. قرآن میں اعلان آ گیا حسد نہ کرنا, حسد بہت بری چیز ہے. ارے یہ حسد ہی تو تھا کہ جو حسین منصب لیے بیٹھے تھے دنیا کو کھل رہا تھا, اس لیے واقعہ کربلا ہو گیا, اس لیے واقعہ کربلا ہو گیا. حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ دنیا کے پاس کہاں تھا؟ تو سیادت علی کی اولاد میں آئی تو حضرت عباس کو سید کہا گیا. اس لیے عراق والے روزے پہ پکارتے ہیں یا سیدی یا عباس,
اور چونکہ زہرا بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، اس لیے کہتے ہیں یا سیدی یا عباس ابن زہرا یا عباس۔